یہ نیو یارک شہر میں معمول کی ایک سپہر ہے، جہاں لاکھوں لوگ آنے جانے کے لیے سب ویز یا زیر زمین ٹرین استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ مجموعی طور پر سب وے میں ہونے والے جرائم کم ہوئے ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مجرموں کے حملوں اور قتل کے واقعات میں 2019 سے اضافہ ہوا ہے۔ مشتبہ افراد جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے اکثر اپنی شناخت چھپانے کے لیے نقاب استعمال کرتے ہیں، اور یہی بات نیو یارک کے شہریوں کی سیفٹی سے متعلق پریشانی کو بڑھا رہی ہے۔ It gives people anonymity. اس سے لوگوں کی شناخت چھپ جاتی ہے اور اسی سے جرائم کرنے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوگا تو انہیں پکڑنا مشکل ہوگا۔ بعض مقامی سیاستدان زیادہ سخت اقدامات پر زور دے رہے ہیں۔ اگست میں نیو یارک شہر کے پڑوس میں واقع ناسا کاؤنٹی میں لوگوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ عام لوگوں میں ماسک پہن کر نہیں گھوم سکتے۔ کاؤنٹی کے ایگزیکٹو بروس بلیک مین نے اس پر دستخط کر کے اسے قانون بنا دیا۔ Well, there are numerous instances. ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن میں مجرموں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایسے واقعات ہوئے جن میں وہ اسٹور میں گھس گئے، چوری کر لی اور دیگر جرائم بھی کیے۔ صحت یا مذہب کی بنیاد پر اس کی ضرورت کے لیے ہم نے چھوٹ رکھی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر پبلک میں ماسک پہننے کی کوئی وجہ نہیں۔ کانسٹیٹیوشنل لاء کے ماہر الیہ شپیرو کا تعلق مینہٹن انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ماسک پر پابندی جرائم کی روک تھام کا ایک مضبوط ذریعہ ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ماسک کے خلاف قوانین نسلی امتیاز کی مبینہ تنظیم کے یا کوکلس کلین کے خلاف ایک ٹول تھے۔ وہ جدید دور کے دہشت گردوں اور مجرموں کے خلاف بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، خواہ یہ امریکہ میں فاشزم اور نسل پرستی کے خلاف بائیں بازو کی تنظیم اینٹیفا ہو، کوئی دائیں بازو کی ملیشیا کے لوگ ہوں جو اپنا چہرہ چھپاتے ہیں، یا کوئی عام جرائم پیشہ یا لوٹ مار کرنے والے۔ لیکن شہری حقوق کے علمبردار خبردار کرتے ہیں کہ ماسک پر پابندی بڑھ کر انفرادی آزادیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ Anytime, the government جب کبھی بھی حکومت یہ ہدایات دیتی ہے کہ کوئی شخص عام جگہوں پر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور کوئی لباس پہننے کو جرم قرار دے دیا جاتا ہے، تو اس سے آئینی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے حکومت کی لوگوں کی زندگیوں میں نامناسب دخل اندازی کے بارے میں بہت طرح کی تشویش پیدا ہوتی ہے۔ overreach into people's lives. اسی دوران نیو یارک کے رہنے والے اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا ماسک پہننے پر پابندی کو شہر کے سب وے سسٹم تک بڑھا دیا جائے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ پابندی بہت بڑھ جائے گی۔ میرا نہیں خیال ماسک پر پابندی کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے لوگوں کو اس کے انتخاب کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ کے ماسک پہننے کی کوئی طبی وجہ نہ ہو، آپ کو یہ بالکل نہیں پہننا چاہیے۔ لوگ جرم کرتے ہیں، اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے ہیں، اور اس نے شہر میں افراتفری مچا دی ہے۔ جیسے جیسے بحث بڑھ رہی ہے، نیو یارکرز کے لیے یہ چیلنج پیدا ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ مصروف زیر زمین ریلوے سسٹمز میں سے ایک میں اپنے تحفظ اور ذاتی آزادیوں میں توازن کیسے پیدا کریں۔ ایرون رینن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔